اور سیریز ہے مائی آئیڈینٹی ان کرائسٹ، مسیح میں میری شناخت۔ اور آج جو ہم پہلا میسج اس میں دیکھیں گے، پہلا پطرس پہلا باب اس کی پہلی 2 آیت، اس کا ٹائٹل ہے اسٹرینجرز ان دا لینڈ۔ کیا ٹاپک ہے؟ اسٹرینجرز ان دا لینڈ۔ اور اس کانسیپٹ پہ غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے 1 پیٹر میں کہ ہم کیا ہیں۔ سو اٹس اے شارٹ لیٹر، 105 آیات ہیں، اور آپ تقریباً 30 منٹس میں اس سارے لیٹر کو پڑھ سکتے ہیں۔ It was written to the scattered believers in 5 provinces، 5 صوبوں میں اور یا شہروں میں جو سکیٹرڈ بکھرے ہوئے ایماندار تھے، ان کو بیسیکلی یہ خط لکھا گیا، اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں جہاں پرسیکیوشن برداشت کر رہے ہیں مسیح کی خاطر، اظہار ثانی ہے، لیکن وہ مسیح میں مضبوط رہیں۔ 3 بڑے اہم کانسیپٹ ہمیں اس خط میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 انکریجمنٹ، یہ تسلی اور ہمت اور حوصلے کا خط ہے۔ نمبر 2 اٹس اے وارننگ، اس لیٹر میں ایک وارننگ ہے، یو ول گو تھرو ہارڈ ٹائمس، اینڈ وین ہارڈ ٹائمس ہٹ یو ہاؤ ٹو سسٹین۔ اور تیسری جو اہم بات جس کو ہم آج اسٹڈی کریں گے، یو آر ایلینز، یو آر ایگزائلز، یو آر اسٹرینجرز، یو آر مشنریز۔ اس سارے خط کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ یو آر ایلینز۔ ایلین کا مطلب سمجھتے ہیں، فرام اندر پلیس، پردیسی ہیں۔ یو آر ایگزائلز، ایگزائل کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وطن میں نہیں ہیں۔ اسٹرینجرز، آپ اردو میں کیا کہیں گے اسٹرینجرز کو؟ اجنبی لوگوں میں ہیں۔ آپ کا وطن آسمان ہے، زمین پر آپ اجنبی ہیں۔ اینڈ نمبر 4 مشنریز۔ دس از دا کانسیپٹ آف مشنری، کہ سب ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ زمین پر مشنری ہیں، یعنی ایک مقصد کے لیے ہیں اور پھر ان کو واپس اپنے وطن میں جانا۔ سوئم پڑھیں 1 پیٹر چیپٹر 1۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلتیا، کپدوکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آمین۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوسری آیت پر بھی پرٹیکولرلی ہم غور کریں گے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہوئے ہو۔ اور یہاں سے جو ڈاکٹرائن نکلتی ہے، دا ڈاکٹرائن آف الیکشن، ہم آخر میں اس بات پہ بھی غور کریں گے۔ سو اس پیسج میں پطرس رسول جو ایمانداروں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹرم، وہ کیا ہے؟ مسافر۔ And it's the same thing، stranger، passenger، missionary، exiles، aliens، مسافر۔ تو ایمانداروں کو کیا اپنے بارے میں تصور کرنا ہے؟ آپ دنیا میں مسافر ہیں۔ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر۔ We think we are permanent on this earth،
But Peter is saying آپ مسافر ہیں. سو اپنے ساتھ والے سے کہ آپ مسافر ہیں. آپ لاہور سے کراچی نہیں جا رہے, اب لاہور سے آسمان جا رہے ہیں. ہاللویہ. آپ کا سفر ڈیفرنٹ ہے, آپ مسافر ہیں. تو سب سے پہلے, کیونکہ آج انٹروڈکٹری ہے, ہم یہ ضرور دیکھیں گے یہ خط کس نے لکھا, اور ڈیفینیٹلی یہ خط کس نے لکھا؟ پیٹر نے. پطرس رسول نے, جو بیت صدا کا رہنے والا تھا اور گلیل کی جو جھیل ہے اس کے پاس وہ ماہی گیری کا کام کرتا تھا. He was first of the disciples selected by Jesus Christ for his earthly ministry. پہلے رسولوں میں سے ہے جن کو خداوند نے چنا. He was the leader of the apostolic band. جتنا بھی رسولوں کا گروپ تھا ان کا لیڈر کون تھا؟ پیٹر. اور اس کے بعد جب چرچ بنا تو چرچ کا پہلا لیڈر کون تھا؟ جیمز, the brother of Jesus. سو پیٹر کا پہلا نام کیا ہے؟ شمعون, سائمن. خداوند نے اس کا نام بدل دیا. And he said, now you won't be Simon, you will be Peter. Petros. پیٹر کا مطلب کیا ہے؟ راک, small rocks. اور سائمن کا مطلب کیا ہے جی؟ ریڈ, سرکنڈا. This talks about کہ unstable ہونا. And Peter talks about something that is very stable. So Peter کو جب آپ اس کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں, he is blunt, he is honest, he is straight to the point, اور وہ اپنی بات جو ہے بڑے فوکسڈ اور واضح وے میں کرتے ہیں. یہ خداوند کے ان قریبی تین رسولوں میں سے تھے جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھے. وہ تین شاگرد کون سے تھے؟ پیٹر, جیمز, جان. He was married, لیکن جب وہ یسوع کے پاس آیا, he left everything and he came to Jesus. پطرس پانی پہ چلا اور اس نے سب سے پہلے یسوع کے بارے میں کہا, You are the Christ, the Son of the living God. تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. Peter was the first one to confess it. اس نے خداوند سے کہا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا, اور 3 مرتبہ اس نے یسوع کا انکار کیا, اور پھر 3 مرتبہ اس نے یسوع کا اقرار کیا. چرچ کا پہلا سرمن پطرس نے دیا اور 3000 لوگوں نے نجات پائی. ٹیمپل گیٹ پہ اس نے ایک شخص کو شفا دی اور اس نے کہا سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے, جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھے دیے جاتا ہوں, یسوع ناصری کے نام میں اٹھ اور چل. طبیتا جو مر گئی تھی بچی, اس کو زندہ کیا, اور روم میں شہیدوں کی موت مرا, یا شہید کی موت مرا, شہادت پائی. اور ان ساری باتیں جو بتائی گئی ہیں ان کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے, he was a great man. Peter was a great apostle. یہ اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے. یہ خط کن کو لکھا گیا؟ The believers scattered in different lands, خاص طور پر ان 5 شہروں یا صوبوں کا جہاں پر ذکر کیا گیا ہے, اور وہ لوگ ایک دوسرے سے دور تھے. اور یہ پیٹر کی فرسٹ مشنری جرنی کے کانورٹس تھے. جب پطرس نے پہلا مشنری سفر کیا تو یہ اس کے کانورٹس تھے. سو بیسیکلی یہ خط وہ مشن فیلڈ کو لکھ رہے ہیں, اور ان لوگوں کو جو سکیٹرڈ تھے. اور یہ لیٹر کب لکھا گیا؟ اپروکسیمیٹلی 64 میں.
64 AD جب نیرو بادشاہ نے روم کو جلا دیا اور اس کا بلیم کس پہ ڈال دیا؟ کرسچنز پہ. اور آخری بات، یہ خط کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ جیسے جیسے مسیحیت پھیل رہی تھی اظہار ثانی بھی بڑھ رہی تھی. And the believers were living very hard and tough lives. Or church was too much against immorality, idolatry, emperor worship اور ایسی رسمیں جو بائبل کے مطابق نہیں تھی. Church was against them, so they were given hard times. اور مسیحوں کو روم میں بہت ٹارچر کیا گیا، جانوروں کی کھالوں میں باندھ کر مارا گیا، ان پر جنگلی کتے چھوڑے گئے، thrown into prisons and they were made into human torch. انسانی مشلے بنا کر روم میں ان کو جلایا گیا. اس سارے نیگیٹو کانٹیکسٹ میں، تناظر میں پیٹر اپنا لیٹر لکھتے ہیں، یہ والا جو بہت پازیٹیو ہے، اور وہ ان کو انکریج کرتے ہیں. 6 آیت پڑھیں گے. اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. So he is taking persecution very lightly. گرچہ یہ بہت بڑی پرسیکیوشن تھی. روم میں جو چرچ نے پرسیکیوشن دیکھی ہے وہ شاید آج تک دنیا میں چرچ نے نہیں دیکھی ہے. کلیکٹیو پرسیکیوشن، planned persecution, governmental persecution. But still Peter is saying کہ تم نجات کے سبب سے خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ. ابھی جو تمہارا غم ہے یہ ٹیمپریری ہے اور تم نے اس کو بڑی اسٹرانگلی فیس کرنا ہے. اب ہم اس کا جو مین تھیم ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس پورے لیٹر میں بھی اور اس کی جو پہلی 2 انٹروڈکٹری ورسز ہیں، پیٹر چرچ کو جو مقام بتا رہا ہے، جو کانسیپٹ دے رہا ہے، دیٹ از نمبر 1 یو آر چوزن. یو آر چوزن پیپل آف گاڈ. آپ خدا کے منتخب شدہ لوگ ہیں. ریممبر دس فیکٹ، یو آر چوزن. If you are saved, you are chosen. You get it? Number 2, you are strangers. You are strangers in the land. اگر یہ 2 فیکٹس ہمیشہ آپ کے ایمان کا حصہ رہیں گے، آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے رہیں گے، آپ کو بہترین مسیحی زندگی بسر کرنے میں مدد ملے گی. نمبر 1 یو آر چوزن. God has chosen you. Man has not chosen you. God has chosen you. And number 2, you are strangers. You are strangers. جب پال یہ کہتا ہے you are chosen، بلائے گئے ہو، منتخب کیے گئے ہو، برگزیدہ کیے گئے ہو. You are chosen. This means you are special. God will have a special relationship with you. یہاں پہ جو یونانی لفظ chosen استعمال ہوا ہے، انگلش کی بائبل جب chosen پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے chosen for himself.
خدا نے ہمیں اپنے لیے چنا ہے. صرف چنا نہیں ہے خدا نے آپ کو، خدا نے آپ کو اپنے، یو ہیو بین چوزن بائی گاڈ فار گاڈ. آپ خدا کے لیے چنے گئے. کیا مقصد ہے آپ کی زندگی میں، کیا پرپس ہے آپ کی زندگی میں؟ خدا نے آپ کو اپنے لیے چنا ہے. اور اس لیے یہ جو گریک ورڈ ہے چوزن کا، یہ ہمیں انکریج کرتا ہے ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو گہرا کریں. جتنا زیادہ آپ ان دو پوائنٹس پہ چلیں گے، چوزن اور اسٹرینجرز، آپ کی مسیح زندگی بیلنسڈ ہوگی. For example, if you are chosen by God, then you are God's responsibility. وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا، وہ آپ کو تعلیم دے گا، وہ آپ کو سینٹیفائی کرے گا، وہ آپ کو مضبوط کرے گا، وہ آپ کو فتح بخشے گا، وہ آپ کو کامیاب بنائے گا، کیونکہ اس نے آپ کو چنا ہے اور اب آپ خدا کی ذمہ داری ہے. اب وہ تیرا ذرا مطلب پورا کرے. خدا میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے. If you are chosen, if you understand this thing, it will help you to experience God. To experience God. And to have fellowship with God. And to hear the voice of God. Because you are chosen. اپنے بارے میں کہ I am chosen. I am a chosen vessel of God. Number 2, I am a stranger. یعنی اس دنیا میں ہم ایلینز ہیں، اسٹرینجرز ہیں اور ہم مشنری ہیں. And the beautiful thing is جب پولس رسول اس میں چوزن کی بات کرتا ہے تو جو دوسری آیت ہے اٹس اے ٹرینیٹیرین ورس. اس میں کیا موجود ہے؟ تثلیث موجود. آپ کی نجات میں اور آپ کو چوز کرنے میں باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں شامل ہیں. اینڈ بائی دی ایکٹ آف ٹرینٹی یو آر سیوڈ. جو لوگ تثلیث کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں وہ دوسری آیت کی جسٹیفیکیشن کیسے کریں؟ اٹس اے ٹرینیٹیرین میسج آف سلویشن. یہ خدا باپ نے اور پاک روح نے اور یسوع مسیح نے مل کر آپ کو نجات دی ہے. اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح القدس کے پاک کرنے سے، فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہو. برگزیدہ مینز چوزن. فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے. آمین. کوئی بھی یونیٹیرین آپ سے سوال کرتا ہے ٹرینٹی کے تعلق سے تو یہ آیت سمپلی آپ اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اٹس دیئر. Your salvation is incomplete if Trinity is not working in your life. اور سیکنڈ کانسیپٹ کیا ہے؟ strangers. You are strangers. یہ دنیا بار بار یہ کوشش کرتی ہے کہ آپ اسی دنیا کو اپنا گھر سمجھیں. You don't feel yourself stranger on the earth. دنیا کیا چاہتی ہے کہ آپ دنیا میں اپنے آپ کو اسٹرینجر نہ فیل کریں، اسٹرینجر نہ سمجھیں، مسافر نہ سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا میرا وطن ہے، دنیا میرا گھر ہے. لیکن آپ نے بار بار اپنے مائنڈ کو اور اپنی اسپرٹ کو اور اپنے سول کو یہ بتانا ہے دس از ناٹ مائی ہوم، ہیون از مائی ہوم. ہاللیلویا. آسمان میرا گھر ہے. سو یو آر اسٹرینجر اوور ہیئر. اور میں اس کو اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں کہ
ٹیچنگ جو ہے وہ بورنگ بھی ہو جاتی ہے ان کے لیے جو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن میں اس بات کو اوور اسٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو اپنی زندگی میں اکوموڈیٹ نہیں کریں گے, اڈاپٹ نہیں کریں گے, تو یو ول ہیو اسٹرگل بٹوین گاڈ اینڈ بٹوین دا ورلڈ. پھر دنیا اور خدا کے درمیان آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے. کبھی آپ ادھر جانے کی کوشش کریں گے, کبھی آپ ادھر جانے کی کوشش کریں. ونس یو ڈیسائیڈ کہ میں نے ادھر جانا ہے خدا کی طرف اور میں دنیا میں اسٹرینجر ہوں, آپ کا جو دنیا کے ساتھ لنک ہے, رشتہ ہے, اور جو دنیا کا کانسیپٹ ہے آپ کے لیے وہ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی میرا گھر ہے, پھر آپ یہ سوچیں گے میں یہ بھی بنا لوں, میں یہ بھی لے لوں, میں وہ بھی پہن لوں, میں یہ بھی جمع کر لوں, میں وہ بھی جمع کر لوں. اور جب آپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں مسافر ہوں, آسمان میرا گھر ہے, تو پھر آپ یوں سوچیں گے میں خدا کے لیے یہ کر لوں, میں خدا کے لیے یہ کام کر لوں, یہ ٹائم میں خدا کو دے دوں, یہ ٹائم, یہ پیسہ, واٹ ایور ایلس میں خدا کے لیے ایسا کر لوں. یور لائف اسٹائل ول بی ڈفرنٹ. آپ اپنے لائف سٹائل سے دیکھیں, آپ اسٹرینجر فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو یا آپ ایٹ ہوم فیل کرتے ہیں. سو اسٹرینجر مینس یو آر اے پرسن فرام اندر کنٹری. آپ کسی اور جگہ سے آئے ہیں, آپ کا وطن اور آپ کا ملک کوئی اور ہے, آپ کی ویلیوز ڈفرنٹ ہیں, آپ کی لینگویج ڈفرنٹ ہے, آپ کے رولز ڈفرنٹ ہیں, اور آپ کا لائف سٹائل ڈفرنٹ ہے, کیونکہ آپ زمینی نہیں بلکہ آپ آسمانی ہیں. ہاللویا. When you read the newspaper, آپ کہتے ہیں اس میں میرے کام کی کوئی چیز نہیں, it's all nonsense. When you watch the television, you have no interest in it, کیونکہ وہ آپ کو زمینی باتیں بتا رہے ہیں, آپ آسمانی باتیں جاننا چاہتے ہیں. Hallelujah. But if you love watching TV all the time, you are too much earthly minded that you are no heavenly good. اور جب آپ ریڈیو سنتے ہیں then you say it doesn't make any sense to me, because you are living in a strange land. جب آپ دنیا کی رسمیں دیکھتے ہیں and your mind says it is nonsense, ان چیزوں پہ, ان کاموں پہ, ان رسموں پہ اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اتنا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے, اتنی چیز, اتنے ٹائم میں, اتنے پیسے میں ہم اتنی روحیں بچا سکتے. This is nonsense, this is wastage. You have a different approach. So you must disconnect yourself from the earth and you must connect yourself with heaven. ورنہ آپ خدا کے کسی کام کے. پہلا پطرس 2 باب اس کی 10ویں آیت میں ہم اس کو پڑھیں گے. پولس رسول اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں, ہوزیہ 2 باب اس کی 23ویں آیت میں سے, پیٹر. So let's read Peter, 1 Peter, 2 باب اس کی 10ویں آیت. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو, تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. So when you are saved, you become the people of God. پہلے تم کوئی امت نہیں تھے, اب تم امت ہو. Now you have become the people of God. Remember again and again, you are the people of God. اپنے آپ کو یقین دلائیں, اس بات پر ایمان رکھیں, you are the people of God. آپ کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہو, آپ کی سوچیں ڈیفرنٹ ہو, آپ کا طرز عمل ڈیفرنٹ ہو, آپ کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو, you are the people of God. اپنے آپ سے کہیں I belong to God. اپنے ساتھ والے سے کہیں you are the people of God. آپ خدا کے لوگ ہیں. It's a great concept. You are the people of God. اگر آپ اسی بات کا مکاشفہ حاصل کر لیں, what does it means to be the people of God, it can change your life.
पहला पतरस 4 बाब उसकी 30 आयत। फर्स्ट पीटर 4 बाब उसकी 30 आयत। इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। So Peter is saying, before you became the people of God, तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा था, बुत परस्ती, शहवत परस्ती, नाच रंग, बैड लैंग्वेज, गालियां, चीटिंग, other things. But now, when you are the people of God, you are different. Your behavior is different. Your approach is different. और पीटर के कहने का मतलब ये है, now you don't fit in this world. आप दुनिया में एडजस्ट नहीं हो सकते। दुनिया का लाइफस्टाइल खुदा से बिल्कुल कॉन्ट्री है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, मुख्तलिफ है। आप अपने आप को दुनिया में कंफर्टेबल नहीं कर सकते, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग अगेंस्ट गॉड। फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। आमीन। आप किस वतन में रहते हैं? आपका असल वतन क्या है? मगर हमारा वतन आसमान पर है। आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। कोई सबसे पहले आपसे पूछे कहाँ रहते हैं, कहीं आसमान पर रहता हूँ, उन्हें कहने पागल हो गया, तो मेरे सामने है घर। उसको समझाने की कोशिश करें कि जब मैंने यीशु मसीह में निजात पाई है, मेरी सिटीजनशिप बदल गई है और मुझे आसमान का ग्रीन कार्ड मिल गया है। नाउ आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन। मैं आसमान का शहरी हूँ, मैं आसमान का शहरी हूँ, मैं आसमान का शहरी हूँ, मैं आसमान का शहरी हूँ। My first citizenship is heaven and my second citizenship is Pakistan. ये मेरी दूसरी शहरियत है। पाकिस्तान में मेरा स्टे टेम्परेरी है, लेकिन मेरी असल जो शहरियत है वो कहाँ पे है? आसमान। You are citizen of heaven. कुछ लोग कहते हैं साइलम ले लें, कनाडा चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे। रिमेंबर, आप ऑलरेडी आसमान के शहरी हैं, इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? यू आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। यकीन दिलाएं अपने आप। नहीं यकीन आ रहा था, कई लोगों ने ब्याह हो जाता है, यकीन नहीं आता सारी शादी होगी। यकीन करें, यू आर द सिटीजन ऑफ हेवन। इसलिए खुदा आपसे प्यार करता है, आपकी दुआ का जवाब देता है, आपकी जिंदगी में मौजज़े करता है, आपके बंधन तोड़ देता है, आपके जुए तोड़ देता है, आपसे कलाम करता है, क्योंकि आप आसमान के सिटीजन हैं। हालेलुया। आपको किसी जगह भी कोई प्लॉट लेने की जरूरत नहीं, एक घर है काफ़ी है। ग्वादर में इन्वेस्टमेंट न करें, इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट न करें, कोई डिफेंस में DHA में इन्वेस्टमेंट न करें। एक घर है वो काफ़ी है, बाकी इन्वेस्टमेंट आसमान पर करें। अपने लिए ज़मीन पर खजाना जमा ना करें। जब आपको यकीन हो जाएगा आसमान मेरा घर है। अभी अगर क्वायर गा सके हम बाद में ये हिस्कियल साहब का गीत गाएंगे, आसमान तेरा घर है प्यारा। This is the best of Hiskiel Sarosh. So, you are the citizen of heaven.
زمین پہ جہاں بھی جگہ مل جاتی ہے بسیرا کر لیں۔ آسمان پر خداوند نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ Let this concept sink down in your heart. You are the citizen of heaven. اور بار بار اس بات کو یاد رکھیں، آسمان پر آپ نے ہمیشہ کی زندگی بسر کرنی ہے، لیکن ابھی زمین پر بھی آپ نے 1000 سال مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنی ہے۔ یعنی ایک زندگی جو آپ نے گزارنی ہے 60 یا 70 یا 80 سال، 10 ٹائمز وہ آپ زندگی زمین پر گزاریں گے۔ And you will have a lot of time to enjoy a lot of things. So you don't fit over here because you belong to heaven. So remember this concept. You are a chosen, elected, saved nation, and you are alien and strangers on the earth. ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ فرسٹ پیٹر 2 باب 9ویں سے 11ویں۔ No, please keep finished. We are doing recording. Maybe that's what I said, please. 2 پیٹر 9ویں سے 12ویں آیت۔ Sorry, chapter. 2 Peter. فرسٹ پیٹر 2nd چیپٹر 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ Very good. I'm sorry. پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت سے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ آمین۔ 12ویں آیت۔ اوکے۔ اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بد گوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملحظہ کے دن خدا کی تمجید کرے۔ Amen. So once again Peter is saying the same thing in the 2nd chapter. تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جانو یا جان کر۔ سو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ پردیسی اور مسافر سمجھیں اپنے آپ کو۔ You are strangers. You are the citizen of heaven. اور چارلس ڈکن نے اپنے بڑے مشہور ناول ٹیل آف 2 سٹیز میں پہلی لائن میں کیا لکھا؟ It was the best of the times. It was the worst of the times. It was the best of the times. It was the worst of the times. اور یہی بات پیٹر ہمیں اس خط میں بتا رہے ہیں کہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں میں بھی یہ ہمارے لیے بدترین حالات ہیں، لیکن ہم ایک ہی وقت میں simultaneously at the same time آپ 2 دنیاؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔
In one world, you have the worst of the times, and in the other world, you have the best of the times. آپ ایک ہی وقت میں زمینی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں اور اسی زمین پر آپ آسمانی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، اور آپ کی جو ارتھلی لائف ہے وہ ڈیمینش ہو، اور ارتھ پہ جو آپ کی ہیونلی لائٹ ہے وہ ایکسالٹ ہو، لائف ہے وہ ایکسالٹ ہو. دس از ہاؤ یو شوڈ لیو. زمینی زندگی ڈیمینش ہو، کم ہوتی چلی جائے، جسم کی خواہشیں کم ہوتی چلی جائے، دنیا داری کم ہوتی چلی جائے. یو کین ناٹ بی آئسولیٹڈ فرام دا ورلڈ. اگر آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو لیو آن دس ارتھ، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ڈفرنٹ اور آسمانی زندگی بسر کرنی. سو اس وقت بھی آپ دو ملکوں کے سٹیزن ہیں، آسمان کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہری. سائمنٹینیسلی یو آر لیونگ ان ٹو ورلڈس، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس ورلڈ کو ڈومینیٹ کرنا ہے اور کس ورلڈ کو سبجوگیٹ کرنا ہے. یو آر لیونگ in man's world and you are living in God's world. اب ایک ہی وقت میں آدمی کی دنیا میں بھی ہیں اور اب خدا کی دنیا میں بھی ہیں. The choice is yours. کس دنیا میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ نے خدا کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو پھر انسان کی دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو مسافر اور پردیسی سمجھنا. سمپل لیونگ، ہولی لیونگ، کنٹینٹ لیونگ، آپ کی چوائس ڈیفرنٹ ہو، آپ کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو، آپ کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو، اور آپ کا فوکس یہ ہو میری زندگی سے یسوع کا جلال ظاہر ہو. یو آر لیونگ ان مینز ورلڈ، اور ایک سائڈ پہ آپ کو مین کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. دا بٹرنس ان دا مین، the anger in the man, the problems in the man, there is lying and there is cheating and there is betrayal. ہر طرح کا فراڈ اور ہر طرح کی یہ چیزیں انسان کی دنیا میں موجود ہیں. آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو پیش کرنا. This is your testimony. یہ ہے آپ کی گواہی. یہ نہیں کہ میری ٹانگ میں درد تھی، یسوع نے شفا دے دی. یہ گواہی ہے جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون. لوگ آپ کی زندگی میں، آپ کی لینگویج میں، آپ کے ڈریسز میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں اس زندگی کو دیکھ سکیں. ہاللویا. آسمانی زندگی کو دیکھ سکیں، یسوع کی زندگی دیکھ سکیں اور آسمانی لائف سٹائل دیکھ سکیں. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یو آر اے گریٹ مشنری ویسل فار دا لارڈ جیسس کرائسٹ. مشنری کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے. دس از اپسٹولک لائف سٹائل. اگر کوئی مشنری کا اور مطلب نکال لیتا ہے اس کی مرضی ہے. یو آر آل مشنریز. آپ آسمانی زندگی کو زمین پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاللویا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ٹو تھنگس. جب آپ ایک ہی وقت میں دو دنیاؤں میں رہتے ہیں، یو گیٹ دا پوائنٹ. آپ ایک ہی ٹائم پہ دو ورلڈز میں ہیں، دا ورلڈ آف مین اینڈ دا ورلڈ آف گاڈ. لیکن انسان کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی یا اس کے باوجود بھی جو ہمارا چال چلن ہے وہ خدا کی دنیا جیسا ہونا چاہیے. دس مینس تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو، تم آسمان کے شہری ہو، تم نے نجات پائی ہے. جیزس از یور کنگ. دس مینس جیزس از یور کنگ. کہ آپ زمینی دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسمانی زندگی بسر کریں. اینڈ دا مور یو ڈو اٹ، the more satisfied you are, the more blessed you are, the more happy you are, the more joyful you are, the more victorious you are.
دنیا کی کامیابی یہ ہے، دنیا سوچتی ہے برکت یہ ہے، مجھے یہ دولت مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے گھر مل جائے، کوئی بڑی گاڑی مل جائے، یہ برکت ہے۔ اصل برکت یہ ہے کہ آپ زمین پہ رہتے ہوئے آسمانی زندگی بسر کریں، اب آپ برکت لوگ ہیں۔ منی کین بائی ایوری تھنگ، پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، برکت نہیں خرید سکتا۔ وہ جو انر پیس ہے، وہ جو آسمانی زندگی ہے، وہ نہیں اسے مل سکتا، پیسے سے نہیں مل سکتا۔ دنیا کے سٹینڈرڈز اور ہیں، دنیا کی ویلیوز اور ہیں، لیکن اب آپ نے اپنا انٹروڈکشن یہ کرانا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے آئے، اور واپس جانے کے منتظر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا وطن کون سا ہے؟ آسمان میرا وطن ہے۔ زمین پر میں پردیسی اور مسافر ہوں، لیکن وقتی طور پر ٹیمپرری میرے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، یہ عارضی ہے، لیکن میرے پاس آسمان کی سٹیزن شپ ہے، پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے میری۔ ہاللیلویہ۔ پی آر مل گیا کہ نہیں آپ کو؟ وہ آسمان کی۔ لیو لائک دیٹ، پھر آپ آزمائش میں نہیں گر سکیں گے۔ when this is your approach، پھر کرٹیسزم آپ کی زندگیوں میں سے ختم ہو جائے گی۔ سو یو ہیو ٹو لرن ٹو تھنگس، دنیا کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا ہے، خدا کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا ہے، یہ ان 2 ورسز میں ہمیں بتایا گیا۔ جب ہم 2 دنیاؤں میں رہتے ہیں تو ہمارا رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ۔ ہاؤ ٹو ہیو ریلیشن شپ ود دا ورلڈ اینڈ ہاؤ ٹو ہیو ریلیشن شپ ود گاڈ۔ تو دنیا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وی لک ڈفرنٹ پیپل۔ یہ نہیں کہ آپ نے سلیپ پہنی ہے تو نظر آ رہا ہے پیچھے ڈفرنٹ، نو، بائی یور لینگویج یو ڈونٹ لک لائک دیم، یو ڈونٹ ٹاک لائک دیم، یو ڈونٹ تھنک لائک دیم، یو ڈونٹ لیو لائک دیم، یو ڈونٹ بہیو لائک دیم، یور ویلیوز آر ڈفرنٹ۔ آپ ایک سپرفیشل زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک اعلیٰ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یو آر ڈفرنٹ۔ دنیا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہو، ہم ڈفرنٹ نظر آئیں۔ جو کام دنیا بڑے پیسے خرچ کر کے اور شوشا کے ساتھ کرتی ہے، ہم سمپلسٹی کے ساتھ کریں۔ And somebody asks you, why are you so simple؟ تو آپ یہ کہہ دیں، میں زمین کا شہری نہیں ہوں، میں آسمان کا شہری ہوں۔ ہاللیلویہ۔ This is the power of the gospel. This is salvation. یہ ہے نجات، یہ ہے انجیل کی قدرت، یہ ہے صلیب کی پاور، کہ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، آپ گلیشیا میں پیدا ہوئے، یا آپ پڑنگم میں پیدا ہوئے، یا کسی کرنتس میں پیدا ہوئے، آپ وہیں آپ نے تعلیم پائی، اور وہیں آپ نے پرورش پائی، اور وہیں آپ کے رشتہ دار تھے، اور وہی کھانا آپ کھاتے تھے، اور وہی کپڑے آپ پہنتے تھے، لیکن جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو اپنے ہی شہر میں آپ پردیسی بن گئے۔ In your own city, in your own homeland, in your own country, you have become stranger. کیونکہ کسی ہستی نے آپ کو اندر سے بدل دیا ہے، آپ کی شہریت کو بدل دیا ہے، آپ کی آئیڈینٹی کو بدل دیا ہے، آپ کی جگہ کو بدل دیا ہے۔ سلویشن از سو پاورفل کہ جس جگہ آپ پہلے رہتے تھے آپ اس کے ہم شکل تھے، اب آپ ہی اس جگہ پہ اسٹرینجر ہو گئے ہیں، آپ کا خاندان بدل گیا ہے۔ Now you love people who love God. آپ کی ویلیوز بدل گئی ہیں۔ پہلے آپ دولت کے پیچھے بھاگتے تھے، اب آپ خدا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ کی دوڑ بدل گئی ہے، آپ کی سوچ بدل گئی ہے، آپ کی اپروچ بدل گئی ہے۔ اور پالوس اپنے ورڈز میں فلپیوں میں یہ کہتا ہے، جو کچھ میں نے مسیح کے لیے چھوڑا ہے وہ کوڑا ہے میرے لیے۔
garbage, rubbish کا لفظ وہ وہاں پہ یوز کرتا ہے. اور جتنی چیزیں میرے لیے مسیح میں فائدہ کا سبب تھی, نفع کا سبب تھی, میں ان کو مسیح کے لیے کیا سمجھتا ہوں؟ نقصان. So in salvation there is the spiritual movement inside. نجات کا یہ مطلب نہیں آپ ایک کھڑے ہوتے ہیں ایک منٹ کہتے ہیں آج میں توبہ کر رہا ہوں, آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں, پادری کے پیچھے پیچھے دعا کریں. Although that is external, but it is not bad, but salvation must be internal. توبہ کی دعا کریں یا نہ کریں کسی کے پیچھے, یا اونچی دعا کریں نہ, یا جب آپ اپنا دل یسوع کو دے دیتے ہیں, گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, آپ کے اندر ایک موومنٹ ہوتی ہے اور آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. You are transformed from this world into that world. یہ ہے نجات, گناہوں کی معافی مل گئی اور آپ اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کر آپ اس دنیا میں چلیں. This is salvation. Your allegiance is changed. آپ کی وفاداری بدل جاتی ہے, آپ کا بادشاہ بدل جاتا ہے. پہلے دنیا کا بادشاہ آپ کا بادشاہ تھا, اب یسوع بادشاہ آپ کا بادشاہ ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, خداوندوں کا خداوند ہے. آپ کی یہ allegiance بدل جاتی ہے, آپ کی شہریت بدل جاتی ہے, آپ کی جگہ بدل جاتی ہے. ہاللیلویہ. اور اگر وہ آپ کی جگہ بدل گئی ہے, آپ نے نجات پا لی ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ کے اندر کا انسان بدل گیا ہے, آپ بدل گئے ہیں. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. پہلے آپ ان چیزوں کی ورشپ, بتوں کے پیچھے, فلاں چیزوں کے پیچھے, اب زندہ یسوع کے پیچھے جاتے ہیں جس کی قبر آج بھی یروشلم میں خالی ہے. This is salvation. Something happens inside you. Transformation. تبدیلی. آپ کی کرسچن ویلیوز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں, آپ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. On Sunday we gather. اتوار کو ہم سب جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے. And in 6 days of the week we scatter. تاکہ جہاں جہاں ہم ہیں ہم یسوع کی بات کریں, ہم یسوع کو دکھا سکیں. Remember one thing, wherever you are there for a purpose. Wherever God has planted you, جہاں بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے, گھر, جگہ, جاب, اسکول, یونیورسٹی, بزنس, whatever, wherever God has planted you, آپ کی زندگی میں خدا کا ایک مقصد ہے. And remember, God is doing something in your life. Whether you understand or don't understand, whether you realize or don't realize, جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں کوئی کام کر رہا ہے. Maybe we don't understand it now, but we will understand it then, کہ خدا میری زندگی میں کیا کام کر رہا ہے. پال کا کانسیپٹ ہے چرچ از این آرمی, لیکن پیٹر ایک بڑا ریفائنڈ اور ڈفرنٹ کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے. He is saying no, church is not like an army. Church is a special spiritual force. فوج میں یا پولیس میں یا اور ڈپارٹمنٹس میں اسپیشل کیا کہیں گے فورسز بنائی جاتی ہیں. یو آر دیٹ اسپیشل فورس جس کے وسیلے خدا اپنے کام کو اور اپنی منادی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. So Peter is saying to these 5 provinces, the persecuted believers, don't be discouraged. Don't be harassed. You are God's elect. You are God's chosen. God has a purpose in your life. There is a reason in your life. آپ یہ نہ کہ میری زندگی سے خدا کا کیا مقصد ہے. Let me finish my life.
کئی لوگوں کے اندر خواہش ہے مرنے کی، تو اٹس ناٹ بیڈ، اٹ از گڈ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زمین پہ ہر ایک نے مرنا ہے اور میں نے آسمان پہ جانا ہے. میرا جی تو چاہتا ہے میں کوچ کر جاؤں. پال از سیئنگ the same، میرا جی تو چاہتا ہے میں کوچ کر جاؤں، لیکن میرا رہنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تھوڑی اور تعلیم دے جاؤں گا میں. بٹ دا پوائنٹ از there is a purpose in your life, there is the reason in your life, there is the mission in your life. Maybe you can't see it. میری زندگی سے خدا کو کیا فائدہ ہے، میری زندگی کا مقصد کیا، maybe you don't see it، لیکن وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. keep on walking, keep on facing the situations. قائم رہیں، مضبوط رہیں، steadfast رہیں، اور وہ ویزیبل وے میں بھی اور انویزیبل وے میں بھی آپ کی زندگی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. ہاللیلویہ. So Paul is saying, Peter is saying to the suffering church, don't give up. Don't be pressed down by the hardships. God is close to you. خدا تمہارے نزدیک ہے. جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ٹائم اسٹڈی کریں گے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے. اٹس سم تھنگ لانگر اینڈ دا ٹائم از اوور، سو وی ول کنٹینیو اٹ نیکسٹ ٹائم. لیکن جو پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے، if you are people of God, then you are on the front line of what God is doing in the world. خدا دنیا میں کیا کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے آپ کے وسیلے کر رہا ہے، because you are the people of God. خدا نے ٹرمپ کو نہیں یوز کرنا، خدا نے بل گیٹس کو نہیں یوز کرنا، کر سکتا ہے. if they are believers, God is going to use you. Your prayers, your fasting, your lifestyle, خدا یوز کر رہا ہے. You are on the front line of God's purpose, of what God is doing on this earth. تو کلوزنگ میں ہم ایک جو بات سمجھیں گے وہ یہ ہے، Peter is saying to these scattered believers in 5 provinces, you are people of God, you are chosen of God, God is close to you. So وہ کیا بتا رہا ہے کہ جتنے وہ شہروں کے نام وہاں پہ دیے گئے 5 شہروں کے، in every city and in every province God has His own people. پڑھیں ذرا نام ان شہروں کے پہلی آیت میں. ان مسافروں کے نام جو ان مسافروں کے نام جو پنتس، ہاں جی، پہلی بات پنتس. پال از سیئنگ خدا کے لوگ پنتس میں موجود ہیں. آگے کپدوکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں. آسیا میں خدا کے لوگ رہتے ہیں، بتونیا میں خدا کے لوگ رہتے ہیں. اور وہی پیٹر آج آپ کو یہ بتا رہا ہے، لاہور میں بھی خدا کے لوگ رہتے ہیں، قصور میں بھی خدا کے لوگ رہتے ہیں، رائیونڈ میں بھی خدا کے لوگ رہتے ہیں. دنیا کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں خدا کے لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنا کام کر رہا ہے. ہاللیلویہ. You are the elect people of God. You are the chosen people of God. So conclusion میں جو بات آپ نے سمجھنی ہے، you are chosen for His purpose. Secondly, you are strangers in the land. You are aliens.
جب ہم چھوٹے تھے ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا ایلینز، انگریزی ایک سیریز تھی پروگرام، بڑے شوق سے ہم دیکھتے تھے ایلینز کو، دوسرے کسی کانٹیننٹ سے یا فرام سم ویئر دے آر کمنگ. سو دا پوائنٹ از، جب تک آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں چینج کریں گے، بائبل کے مطابق نہیں بنیں گے اور اپنا لائف سٹائل نہیں بدلیں گے، آپ خدا کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. ہاللویا. آپ زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. آپ نے زمین پر یسوع بادشاہ کو پیش کرنا. You live in two worlds simultaneously. لیکن آپ کی پہلی جو سٹیزن شپ ہے وہ ہیون کی ہے، اور دوسری جو شہریت ہے وہ پاکستان کی ہے. اپنے لیے ایک اور بھی آئی ڈی کارڈ بنوا کے رکھیں جس میں سٹیزن شپ لکھیں، I am citizen of heaven. I am a child of God.